صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ ہم نے شروع کیا تھا پچھلی دفعہ، اور اس کی 2 احادیث ہم نے پڑھی تھی۔ آج اس میں جو باب ہے یہ باب ہے، بلکہ یہ مختلف ابواب آئیں گے آگے، جو ان کا عنوان امام بخاری نے لگایا ہے ابواب الصلاۃ فی الثیاب، کہ کپڑوں میں نماز پڑھنے کے متعلق ابواب۔ اور اس کا جو پہلا باب ہے اس عنوان کے تحت وہ ہے وجوب الصلاۃ فی الثیاب، کہ کپڑوں میں نماز واجب ہونے کا بیان۔ اصل میں اگر اس کو ہم سمجھیں تو مقصد یہ ہے کہ نماز کپڑے پہن کر پڑھی جائے گی، جیسے بھی کپڑے میسر ہوں۔ اب یہ کس طرح کے کپڑے یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور کس طرح کے کپڑے ہیں جن میں نماز صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پڑھی اور ان کے وجوب کی بات ہو رہی ہے، یہ آج کی حدیث میں ہم دیکھیں گے۔ اس باب میں کوئی حدیث بیان کرنے سے قبل امام بخاری اپنے روایت کے مطابق کچھ اقوال لائے ہیں، کچھ آیات ہیں اور کچھ اقوال ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس کو انہوں نے حدیث میں پراپر نہیں لکھا، اور کچھ دوسرے اقوال ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات جو فرماتے ہیں کہ وہ قول اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے، ہر مسجد سے پہلے، جو آیت کے الفاظ ہیں کہ ہر مسجد یعنی مسجد میں جاتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے سج سنور کے میک اپ کر کے جائیں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب مسجد جائیں یا نماز کا وقت ہو تو اس وقت اچھا لباس پہنیں اور اپنے سطر کو ڈھک کے جائیں۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ زینت بول کے اصل میں جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سطر ڈھکیں اور اچھے کپڑے پہنیں اور پھر مسجد کی طرف جائیں، یعنی نماز پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہوئے اپنے آپ کو ڈھک کے جائیں، اور اس کے ساتھ اگلی جو حدیث آ رہی ہیں ان سے ہی یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نماز کپڑوں کے بغیر نہیں ہوگی، اور نماز کے اندر کپڑے پہننا، اپنا سطر ڈھکنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو قول لائے ہیں امام بخاری، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، کہ اس شخص کی بات کہ جس نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھی، ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھی۔ ملتحفن جو ہے یہ ملحف یا ملحفہ، ایک چادر کے اوپر جو لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور التحاف کے لغوی معنی جو ہیں اس چادر کو یا کپڑے کو جسم پر لپیٹ لینے کے ہیں۔ لحاف بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو اس شخص کی بات جس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا اور اس نے اس کپڑے کو لپیٹ لیا اور لپیٹ کر اس سے نماز پڑھی۔ یعنی کیا کسی شخص کے پاس اگر پورا جوڑا کپڑوں کا نہیں ہے، یا وہ سلے ہوئے کپڑے اس کے پاس نہیں ہے، قمیض اور شلوار یا جو بھی کسی علاقے کا لباس ہے، اس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے جو ان سلا ہے، تو کیا وہ اس کپڑے کو لپیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو دیکھیں اس طرح کے سوالات جب پیش آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اس وقت کے حالات جو ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور خاص طور پہ جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، غربت کا جو عالم تھا اور قسم پرسی کا جو عالم تھا، اور اصحاب صفہ کے جو حالات تھے، ہم نے کئی دفعہ اس کا ذکر سنا کہ کس طرح کے حالات میں اس وقت صحابہ کرام نے گزارا کیا۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو یہ سوال پھر پیدا ہوتے تھے کہ ایک ہی کپڑا ہے، کیا اس کو لپیٹ کے نماز پڑھ لیں یا نماز نہ پڑھیں؟ اب اس کپڑے میں سطر کس طرح سے ڈھکنا ہے وہ بھی آگے آئے گا۔ پھر اگلا قول جو لائے ہیں امام بخاری وہ اس میں ہے کہ وہ یذکر عن سلمہ بن اقویٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضروہ ولو بشوکۃ، کہ گریبان کو بند کرو خواہ کانٹا لگا کر بند کرنا پڑے۔ مطلب ایک ہی کپڑا ہے، اب اس کو یا تو لپیٹ لیں، اور اگر وہ اس کی لمبائی اتنی نہیں ہے کہ وہ لپیٹا جا سکے، آگے لپیٹنے کے خاص طریقے بھی اگلی حدیث میں پتہ چلیں گے، تو پھر ایسا کریں کہ اس کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر بٹن لگا لیں، یا اس کو کسی سیفٹی پن سے یا کسی چیز سے اس کو آگے سے بند کر لیں، اور اگر کوئی چیز نہیں ہے تو فرمایا کہ چاہے کانٹا ملے
اس سے اس کو باندھ لیں. اچھا اب یہ ہے تو حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ، لیکن اسی کو امام بخاری فرما رہے ہیں فی اسنادہ نظر، کہ اس کی جو سند ہے اس میں کچھ کلام ہے. اگرچہ یہ کئی اسناد سے بیان ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی ایسی حدیث جس میں ذرا سا بھی انہیں شک ہوتا تھا اس کو وہ بالکل حدیث کی لائن میں نہیں لاتے تھے، اس کو اقوال میں لے آئے، لیکن ساتھ ہی لکھ دیا کہ اس کی حدیث میں تھوڑا کلام ہے، اس لیے اس کو آگے جو ہم نمبر وار حدیث پڑھیں گے اس میں سے کسی حدیث میں شامل نہیں کیا، لیکن اس قول کو انہوں نے جو شروع میں بات بیان کرتے ہیں اس میں بیان کر دیا. اس میں یہ جو بات فرمائی حضرت سلمہ بن اکوع نے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں ایک شکاری آدمی ہوں اور میں ایک قمیض پہنتا ہوں، تو کیا میں ایک قمیض کے اندر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی قمیض ہے یا کپڑا ہے جس کو وہ لپیٹتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ایک اس میں بٹن لگا لیں یا اس کو اس کے ایک کونے کو دوسرے کونے کے ساتھ ملا دیں. کچھ نہیں ملتا تو کانٹے کے ذریعے کپڑوں کے دونوں کناروں کو ٹانک لیں تاکہ سطر پوری طرح سے چھپ جائے اور اپنی نگاہ بھی رکوع میں جاتے ہوئے سطر پہ نہ پڑے اور کوئی اور بھی اس کو نہ دیکھے. تو مطلب یہ کہ ایک تو یہ وجہ کہ اگر کپڑا ٹنکا ہوا نہیں ہے تو نماز میں ظاہر ہے وہ ہلے گا اور اس سے خود نماز بھی خراب ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اصل مقصود جو ہے وہ سطر ڈھکنا ہے. تو اسی سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوپٹہ بھی ہمارا جو گرتا ہے نماز میں بار بار، اس کا بھی کوئی بندوبست کر کے نماز پڑھنی چاہیے. نماز میں کم سے کم حرکت ہو اور خشوع جو ہے اس نماز کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ادھر ادھر دھیان کم ہو اور حرکت کم سے کم ہو اور توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو. پھر اگلا جو وہ قول لائے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى فِي صَوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ اذن وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ الْعُرْيَانِ. یہ اس سے اگلی بات ہے کہ جس شخص نے اس کپڑے میں نماز پڑھی جس میں اس نے جمع کیا ہے اور اس کے کپڑے پر کوئی گندگی نہیں ہے، تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ ہم پیچھے پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں حدیث. اور اس کا جواب بھی یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا کوئی کپڑا استعمال کرتے تھے تو کیا اس میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اگر اس کپڑے میں کوئی گندگی نہیں لگی تو اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے. تو اس کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگلا جو نقطہ اس میں بلائے ہیں وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یطوف بالبیت عریان، کہ اللہ کے گھر کے نزدیک بیت اللہ کے ارد گرد ننگے ہو کر طواف نہ کیا جائے. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ لوگ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے. جب وہ کسی دوسرے شہر سے یا دوسرے علاقے سے آتے تھے تو پہلے قریشیوں سے کہتے تھے کہ اگر کسی کے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے تو مجھے دے دو تاکہ میں طواف کر لوں. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے پاک گھر کا طواف کیا جائے. تو اگر قریش سے ان کو کپڑے نہ ملتے تو برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ گندے کپڑوں کے ساتھ طواف کریں تو یہ خانہ کعبہ کی توہین ہے اور خانہ کعبہ کے احترام کا تقاضا ہے، لہٰذا ہم ان کپڑوں سے یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں یہ اعلان فرما دیا تھا کہ آئندہ کوئی شخص بھی برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اس حدیث کے شروع میں امام بخاری لائے ہیں اپنی حدیث کو تقویت دینے کے لیے اور اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اور اس کو ہم دہرا لیتے ہیں، زیادہ تشریح کی اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ حدیث جو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں امرنا ان نخرج الحیۃ یوم عیدین، کہ یوم عید جو عید کے دونوں دن تھے ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ حائضہ عورت بھی نکلے. باب الحیض میں ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. وذوات الخدور، اور جو پردہ نشین عورتیں ہیں وہ بھی نکلیں. فَيَشْهَدْنَ جماعت المسلمین، اور ہم جماعت مسلمین کے ساتھ جا کے شریک ہوں. وَدعوتہم، اور ان کے دعاؤں میں شریک ہوں. وَيَعْتَزِلُ الْحُیَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، لیکن جو نماز کی جگہ ہیں وہاں سے جو حائضہ عورتیں ہیں وہ الگ رہیں. قالت امرأۃ، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ احدنا لیس لہا جلباب، کہ ہم میں سے کوئی ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس کے پاس کوئی چادر نہیں ہے. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، تو اس کی جو ساتھی عورت ہے فرمایا وہ اس کو اپنی چادر میں ڈھانک لے، اپنی چادر سے ڈھانک لے. اور اسی حدیث کو آگے ایک اور سند بھی اس کی آخری میں بیان کی ہے امام بخاری نے. تو مقصد یہ ہے
کہ چادر نماز کے اندر ضروری ہے، چادر لے کے جائیں گے، کپڑا لے کے جائیں گے۔ اب یہ خواتین کے لیے ہے کہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوں گے لیکن اس کے اوپر بھی انہیں ایک چادر لینی ہوگی، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا ستر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ڈھکا ہو، چاہے وہ ایک کپڑا ہے یا دو کپڑے ہیں، لیکن ستر کا ڈھکا جانا ضروری ہے۔ تو ان جتنی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، دیکھیں ان سے جو ہمارے پاس اصول نکلتے ہیں کہ پہلے وہ قرآن کریم کی آیت لائے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز میں حاضری کے لیے زینت یعنی لباس اختیار کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سطر ڈھکنا ضروری ہے۔ ایک کپڑا ہے، دو کپڑے ہیں، جیسا بھی ہے، ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو لپیٹ لیا جائے، اور اس کو اگر لمبا ہے تو لپیٹ لیا جائے، اور اگر اتنا لمبا نہیں ہے کہ اس کو لپیٹا جا سکے تو اس کو کسی طریقے سے اس کا گریبان بند کر لیا جائے، چاہے ایک کانٹے سے ہی بند کرے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر سطر ڈھکنا ضروری ہے۔ تو عورتیں بھی اس بات کو دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے اتنے پتلے کپڑے پہنے ہیں کہ جن سے ان کا سطر نہیں ڈھک رہا، جیسے آج کل لون کی شلواریں یا لون کے اتنا باریک دوپٹہ ہے، تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ کسی قسم کی نجاست نہیں ہے تو اگر اسے استعمال کیا ہو پھر بھی اس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو کہی گئی کہ برہنہ حالت میں طواف نہیں کیا جائے گا، اور طواف اگر نہیں کیا جائے گا تو بدرجہ اولا برہنہ حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور چوتھی بات جو ہم نے حدیث سے سیکھی کہ عورتوں کے لیے نماز کو جاتے ہوئے راستے میں پردے کی تلقین کی گئی ہے، اور اگر اس کے پاس پردے کے لیے بڑی چادر نہ ہو تو اپنی کسی بہن یا مسلمان عورت کے ساتھ مل کے ایک ہی چادر میں دو خواتین جا سکتی ہیں۔ تو یہ آج کی حدیث تھی، اور یہ باب آگے انشاءاللہ لباس کا باب ہے آگے جاری ہوگا، اور اگلی دفعہ ہم اگلی حدیث دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔